اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحج کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سورۃ الحج مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 10 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 103 نمبر پر ہے اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 22 سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ سورۃ الحج آیہ 1۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو۔ اللہ رب العزت نے سب لوگوں کو ان سے خطاب فرمایا ہے کہ اپنے رب سے ڈریں، یعنی ایمان اور تقوی کے ذریعے اپنے رب کے عذاب سے ڈریں اور شرک اور نافرمانی چھوڑ دیں اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کے لیے ان معاملات کا ذکر فرمایا جو تقوی کے حصول میں مدد دیتے ہیں اور جو ان لوگوں کو خوف دلاتے ہیں جو تقوی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قیامت کا زلزلہ ہر چیز کو تہہ و بالا کر کے رکھ دینے والا ہے۔ اس زلزلے سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ زلزلہ ایک لمحے میں بڑی تباہی لے آئے گا، اس لیے اسے عظیم چیز کہا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلایا جانا اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ سورۃ الزلزال آیت 1 اور 2 اور سورۃ الحاقہ میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا دیے جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرا دینا تو اس دن واقعہ ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ سورۃ الحاقہ آیہ 14 اور 15۔ اسی طرح سورۃ القمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہوں، گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ سورۃ القمر آیہ 6 8۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکاریٰ وما ھم بسکاریٰ ولکن عذاب اللہ شدید۔ جس دن تم اسے دیکھو کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ سورۃ الحج آیہ 2 آیہ 2۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم اسے دیکھو کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی جسے وہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ دل خوف کے مارے پھٹ جائیں گے، حتیٰ کہ دودھ پلانے والی ماں جس کے دل میں اپنے بچے کی محبت رچی بسی ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اگرچہ دودھ پلانے والی ماں خوب اچھے طریقے سے سمجھتی ہے کہ بچہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، یعنی آپ لوگوں کو مدہوش دیکھ کر سمجھو گے کہ شراب کے نشے سے چور ہیں، حالانکہ وہ نشے کی وجہ سے مدہوش نہیں ہوں گے، خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے ہوش کھو بیٹھیں گے۔ رب العزت نے فرمایا، پھر اگر تم نے کفر کیا تو اس دن تم کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ سورۃ مزمل آیہ 17۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللہِ شَدِیدٌ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھڑک اٹھے گا۔
تو وہ دردناک عذاب دے گا، دل اچھل کر حلق میں آ جائیں گے، گھبراہٹ اور خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس دن کوئی کسی کے بدلے میں کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے آثار نمایاں ہوں گے تو لوگوں پر دہشت، خوف اور گھبراہٹ طاری ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ، اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ سورۃ الحج آیت 3۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جلال، اس کے کمال اور اس کی شریعت اور اس کے احکامات اور مخلوق کے بارے میں اس کے طریقہ کار سنت کو جانے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیطان کی پیروی کرتے ہوئے جہالت سے جھگڑے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، لوگ اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ، اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی قدرت، اس کی کتابوں، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں لاتے، وہ ہر بات میں سرکش شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ رب العزت نے ان کی مذمت کی جو اللہ اور اس کے رسولوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے جو بھی اسے دوست بنائے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا۔ سورۃ الحج آیا 4۔ کتب علیہ، اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے، یعنی رب العزت نے شیطان کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے، انہ من تولہ، کہ جو بھی اسے دوست بنائے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، اس کی تقلید کرے گا، وانہ یضلہ، تو یقیناً وہ اسے گمراہ کر دے گا کہ وہ دنیا میں اسے حق کے راستے سے گمراہ کر دے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا راستہ دکھائے گا، اور آخرت میں ابلیس جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اس وقت پیروی کرنے والے کو بڑا ملال ہوگا۔ وہ انسان جو ایمان نہیں لاتا، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، جو شیطان کی پیروی کرتا ہے، جو خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ ابلیس کا ساتھی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کسی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی صحبت میں ہو، وہ اس میں سے یا تمہیں کچھ تحفے کے طور پر دے گا یا تم اس سے خرید سکو گے، یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محسوس ہو سکو گے، اور بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا یا تمہیں اس کے پاس ایک ناگوار بدبودار دھواں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہے کہ جو شیطان کی پیروی کرے گا گمراہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے والوں کو لکھ دیا ہے کہ انہیں آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وتری الارض ہامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی پوری شکل بنائی گئی،
اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں۔ ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت نکال لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور تم ہی میں سے کوئی ایسا ہے جسے بدترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، تاکہ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، اور آپ زمین کو مردہ پڑی ہوئی دیکھتے ہیں، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو لہلہاتی ہے اور ابھر آتی ہے، اور ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگا دیتی ہے۔ سورۃ الحج آیہ 5۔ رب العزت نے روئے زمین کی تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، اے لوگو، اگر تم اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو، اگر تمہیں بعث اور حیات بعد الموت پر حیرت ہے، شک ہے، جبکہ تم پر لازم ہے تم اپنے رب اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرو، تو تمہارے لیے اللہ کی قدرت میں زندگی بعد موت کی دلیل ہے۔ تمہارے دلوں میں شک کو ظاہر کرنے کے لیے عام زندگی مشاہدات کی مثالیں ہیں۔ پہلی دلیل انسان کی اپنی پیدائش ہے، یعنی جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوسری بار پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو یقیناً ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی انسان کے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، یعنی پھر انسان کی نسل کا سلسلہ منی سے چلا۔ یہ انسان کی پیدائش کا پہلا مرحلہ ہے جس کا عرصہ 40 دن کا ہے۔ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر خون کے لوتھڑے سے، یعنی دوسرے مرحلے میں نطفہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے میں بدل جاتا ہے۔ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر گوشت کی بوٹی، تیسرے مرحلے میں جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بوٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کی کوئی شکل نہیں، نہ اعضاء واضح ہوتے ہیں۔ اس عرصے میں 40 دن تک تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ مخلقہ، جس کی پوری شکل بنائی گئی، پھر اللہ کے حکم سے چوتھے مرحلے میں یا تو پورے انسان کی تصویر بن جاتی ہے جس کا سر، ہاتھ، سینہ، پیٹ، رانے، پاؤں یعنی سارے اعضاء ہوتے ہیں، وہ غیر مخلقہ، اور جس کی شکل نہیں بنائی گئی، بغیر تصویر کے، بغیر افزائش کی تخلیق کے ساقط ہو جاتا ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے اور کمال حکمت رکھتا ہے، چاہے تو ایک مرحلے میں تخلیق کو مکمل کر دے اور ان تمام مراحل سے گزار کر اپنی قدرت کا مشاہدہ کرواتا ہے، اور ہم پر واضح فرماتا ہے تمہاری تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ، پھر ہم تمہیں نکال لاتے ہیں، پھر اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں سے باہر نکالتا ہے، طفلا، ایک بچے کی صورت، یعنی ایک ایسی حالت میں جبکہ نہ تمہیں کسی چیز کا علم ہے، نہ کسی طرح کی قدرت، تمہاری ماؤں کی چھاتیوں سے تمہارے لیے رزق فراہم کرتے ہیں۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، یعنی تمہارا بدن کمال کو پہنچے اور عقل کامل ہو جائے، یعنی تم بچپن سے جوانی کی عمر تک پہنچتے ہو جب تمہاری عقل اور قوتیں کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ لَكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، یعنی بڑھاپے میں جب عقل چلی جاتی رہے، سوچ و بچار کی صلاحیت جاتی رہے، ہوش و حواس چلے جائیں۔ وربت، اور فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو لہلہاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے جب مردہ زمین پر بارش ہو جاتی ہے تو اس پر زندگی کے رنگ نمودار ہو جاتے ہیں۔ وربت، پھر ابھر آتی ہے، خشک ہونے کے بعد خوب سرسبز اور بلند ہو جاتی ہے۔ اس پر طرح طرح کے پھول اگتے ہیں جن کے رنگ، خوشبو، ذائقے اور فائدے الگ الگ ہیں۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ، اور ہر قسم کی نباتات اگا دیتی ہے، یعنی زمین نباتات کی ہر قسم کو اگاتی ہے۔ بہیج، خوش منظر، زمین پر اگنے والی نباتات پھل پھول دیکھنے والوں کو خوش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ مانگی، اے اللہ، بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے بڑھاپے میں پہنچا دیا جاؤں، تیری پناہ مانگتا ہوں میں دنیا کے فتنوں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم
اس کی دعا مانگیں، کیونکہ جب اللہ نے کہا کہ اور ہر شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، ہم اسے ساکھ میں الٹا دیتے ہیں، تو کیا نہیں سمجھتے؟ تو یاسین میں بتاتے ہیں یعنی بڑھاپا جب تاکہ جاننے کے بعد وہ کچھ نہ جانے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، یعنی بڑھاپے میں جب عقل جاتی رہے، سوچ بچار کی صلاحیت نہ رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حالت میں لے کے جائے کہ ہم اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اپنی پوری جوانی کے ساتھ، اپنی قوتوں کے ساتھ ہمیں کبھی مومن بنا کر رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی آپ سے یہی دعا مانگتے ہیں، اور ہمیں اس پر جما دے۔ اے اللہ، بزدلی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے بڑھاپے میں پہنچا دیا جاؤں، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں دنیا کے فتنوں سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی یہ سارے فتنوں سے، ساری باتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو ہمارے اذکار کا حصہ بنا دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر، آمین یا رب العالمین۔